نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان منصور ساحر اپنے پروگرام وینس مارننگ وائبس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موسم کروٹ بدل رہا ہے اور موسم کی کروٹ کے ساتھ ساتھ نزلہ، زکام، بیماریاں اور یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ ہمیں اپنے ان لوگوں کا ضرور خیال کرنا ہے جو آپ کے اطراف میں ہیں اور ان تمام موسمی اثرات کی زد میں ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے کوشش کی ہے کچھ ایسے دوستوں کو جمع کرنے کی کہ جو اپنا بزنس تو رن کرتے ہیں، اپنی جاب تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل حوالوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم بہت محبت سے شہزاد گرو بھی کہتے ہیں انہیں، لیکن ان کا بنیادی حوالہ جو ہے وہ ایک بزنس مین کا ہے اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ کا ہے۔ شجاعت بیگ صاحب، السلام علیکم۔ السلام جی، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سینئر آرٹسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، ہمیشہ اپنے کالموں میں جو سماجی حوالے ہیں ان کو بھی فوکس کرتے ہیں، جو بنیادی ضرورت کے حوالے ہوتے ہیں انہیں بھی فوکس کرتے ہیں۔ نفیس شیخ صاحب، السلام علیکم۔ بڑے بھیا مزاج اچھے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور سوشل ایکٹیوسٹ، بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور کیا میں لفظ استعمال کروں کہ اپنے حصے کا دیا جلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو بالکل تاریکی کا رونا نہیں رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سرکار نے کرنا ہے تو سرکار کے کرنے کے بہت کام ہیں، آپ نے اور میں نے جو کرنا ہے ہمیں وہ کر گزرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک جذبے کے ساتھ نکلی ہوئی لڑکی ہے حنا صدیقی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، میں ٹھیک، آپ سنائیں کیسے؟ بس الحمدللہ۔ بس تھوڑی سی ہماری جو کو ہوسٹ ہیں میڈم ندا شیخ، ان کی طبیعت ناساز ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے خیر کے ساتھ معاملات فرمائے۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے شجاعت بھائی، اب یہ جو پور ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ فوری طور پر ویلفیئر کی کارروائیاں شروع کی جائیں۔ تو آپ بھی چونکہ اپنی ایک این جی او بھی رن کرتے ہیں، ویسے آپ کا روٹری کا بھی حوالہ ہے، بہت سارے ڈائمنشنز میں آپ کام کرتے ہیں، تو یہ خاص طور پر یہ جو سماجی بہبود کے کام ہیں ان پہ کیسے فوکس کیا؟ دیکھیں جی، یہ اتفاق ہوا جب پاکستان میں فلڈ آیا، جی تو سیلاب کے بعد جب ہم انٹیریئر سندھ میں گئے تو دیکھا کہ وہاں لوگوں کو ہماری ضرورت ہے۔ وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، بیماریاں ہیں اور گھروں کی بے سر و سامانی والا حالات ہے۔ تو وہاں سے شوق ہوا، پھر 4-5 دوست ہم ملے، اکٹھے ہوئے اور یہ سلسلہ بنتا گیا۔ اور اب ماشاءاللہ ایک این جی او ہے ہیومینٹی سرونگ مشن کے نام سے، اور ہم اس کو رن کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے آپ نے کہا موسم کی تبدیلی ہے، تو جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے سب سے پہلے وہاں پر جو ضروری کام ہے وہ ونٹر ڈرائیو کی ہم کیمپنگ کرتے ہیں، جس میں کمبل ہو گئے، گرم کپڑوں کا دینا، اور پھر وہاں بیماریاں ایک دم گھر کر لیتی ہیں تو وہاں میڈیکل کیمپ لگانے، ہمارے ساتھ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہوتی ہے، جاتی ہے، اور ہم وہاں فری میڈیسنز دیتے ہیں، فری بلڈ پریشر، شوگر، اور جو بلڈ ٹیسٹ آن دا اسپاٹ کیے جا سکتے ہیں وہ بغیر کسی کاسٹ کے کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کی کوئی بیماری ایسی ٹریس ہو جائے تو پھر ہم اس کو ریفر کرتے ہیں کہ وہ کراچی آئیں، پھر ہم کو یہاں پر بھی اسسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ونٹر ہے، آپ نے کہا موسم چینج ہوگا، تو ضرورت تو وہاں ہر وقت کھڑی ہے، اور اگر ہم لوگ جو جیسے آپ نے کہا نا اپنے کاموں سے نکل کے تو صبح سے شام تک جو اپنے ہی کاموں میں لگے رہیں گے تو یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ تو بیچاری ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ بس جی، وہ شروع تو ایک اتفاق ہوا، لیکن اب سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے، ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ نفیس بھائی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، مطلب فرشتوں کی ایک فوج ظفر موج ہے،
مطلب جو حالت قیام کی میں ہے وہ ان کی تعداد نہیں گنی جا سکتی، جو حالت رکوع میں ہے، حالت سجدہ میں ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا انسان کو. آپ بھی اپنے کالموں میں سماجی مسائل کو بھی اجاگر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آج ضرورت زیادہ ہے اس ویلفیئر کے کام کی؟ جی ہاں منصور، ویلفیئر کے کاموں کی اس وقت میں سمجھتا ہوں آلموسٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا کچھ نہ کچھ وقت ضرور ویلفیئر کے کاموں کے لیے نکالنا چاہیے اور کرنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ شاید جو درد ہم محسوس کرتے ہیں اس سے زیادہ درد دوسرے کے دل میں ہو، تو ہمیں اس کے درد کو بانٹنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور ہمیں مل جل کے انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. بالکل صحیح ہے نا. جیسے نفیس بھائی نے کہا کہ بھائی اس وقت ضرورت ہے، تو کون سے پاکٹس ہیں جہاں آپ زیادہ کام کرتے ہو؟ کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہو کہ فوری ضرورت ہوتی ہے؟ جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ جو میڈیکل کیمپس ہیں وہ ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں اتنے غریب لوگ ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی فیس دینے کے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. دیکھیں موجودہ صورتحال اتنی خراب ہے، مہنگائی اتنی ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. جو جتنی بھی این جی اوز اور ویلفیئر اور سوشل سرکل کے لوگ ہم لوگ جیسے کام کر رہے ہیں تو بہت زیادہ نیڈ ہے. اور کیا کہتے ہیں اورنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، بہت سارے کراچی کے ایسے علاقے، بلکہ اب تو اچھے علاقوں میں بھی مڈل کلاس فیملی بہت پریشان ہے. جیسے کہ میں غریب بچوں کی شادیاں بہت کراتی ہوں ماشاءاللہ، تو اس میں جہیز کھانا وغیرہ، تو اتنی کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے ڈونرز کو کیسے ان کے بارے میں بتائیں اور کیسے ان تک وہ مطلب ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں کو آپ کیسے مطلب فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. یا ان کو ڈونیشن دے سکتے ہیں. آیا ہمارے پاس بھی تو مسئلے بہت زیادہ ہیں اور کرنے والے کام ہیں، مگر میں کہتی ہوں اپنے حصے کا دیا ضرور جلائیں. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اصل مقصد ہے دوسروں کے لیے جینا. اور جو یہ سوچ رکھتا ہے نا اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دے دیتا ہے. اور باقی جب آپ کسی کے لیے کوئی ذمہ داری یا بیڑا اٹھاتے نا، آپ ایک دفعہ سوچ کے تو دیکھو کہ مجھے ایک اچھا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راستے بنائے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. میں نے آج تک جب بھی کوئی پروگرام کیا، کوئی اپلیکیشن لی، ایسے ایسے وسیلے خود بنتے گا. اور بالکل اور ایک دن پہلے کچھ نہیں تھا اور نیکسٹ ڈے وہ اتنا سپر ہو گیا کہ میں نے کہا کیسے ہوا، تو میں خود حیران. بالکل ایسا ہی. دیکھ صاحب یہ جو حوالے ہیں، یہ جو کہا گیا نا جیسے ہنا نے، کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور تائید جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. کہاں کہاں جو ہے اب تک آپ نے یہ کیمپس کا حوالے بنائے، باقی ویلفیئر کے حوالے بنائے؟ ہم نے سجاور اور نواب شاہ، خیرپور، نوشہر و فروز، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ سمجھیں کہ زندگی بہت پیچھے رہ گئی. اچھا. اور اس پہ کام کیا. اس کے بعد جو آپ نے کہا نا گرو، یہ جو نام لوگوں نے دیا، اس کے پیچھے ایک سٹوری یہ ہے کہ میں نے والد صاحب کو دیکھا ماؤتھ کینسر میں. تو جو بچے پھر میرے سامنے نظر آئے گٹکے ماوے یہ جو کھا رہے تھے، ان سے چھڑوایا. ان کو چھڑوانے کے اوپر ان کے ماں باپ نے مجھے دعائیں دیں. یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے جی، ورنہ یہ جتنا بھی نظام جو قدرت کا ہے یہ ایک آدمی کے بس کی بات ہے نہیں. اس میں تو آپ جتنا بھی کرتے چلے جائیں کم ہے. اور وہ نیکیاں کی بھی جو ہمارے ہاتھ کی ہیں شاید وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں کہ ہمارے کیے ہوئے جو ہم ایک بیڑا اٹھاتے ہیں کسی چیز کا تو وہ سلسلے بنتے چلے جاتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر صحت، تعلیم، یہ جو بیسک نیڈز ہیں یہ بھی لوگوں کو میسر نہیں. اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اور بہت کام کی ضرورت ہے. ابھی روٹری کے سے بھی لنک کر کے ہم نے بھی پولیو کی ڈرائیو کی، پولیو ویکسینیشن ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں صرف یہ 2 ملک ہی رہ گئے ہیں، ایک پاکستان ایک افغانستان، جہاں ابھی بھی پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دنیا کا ایک اچھا خاصا جو آپ یو این کا اماؤنٹ ہے، کیپٹل آپ کے پاس جو آتا ہے ان کا، وہ صرف اور صرف اس چیز پہ جا رہا ہے. اگر ہم پولیو سے نجات حاصل کر لیں تو وہ فنڈز اور ڈونیشنز یا اتنی جو ہماری ایک گورنمنٹ کی ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، یہ سارا پیسہ کسی اور چیز پہ لگ سکتا ہے. صحیح. اور اب تک ہم
اسی عذاب سے جان نہیں چھڑا پائے تو کہیں نہ کہیں ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے. نفیس بھائی پولیٹیسائز کر دیتے ہیں ہم چیزوں کو, جو بنیادی حوالوں کی چیزیں ہوتی ہیں, صحت کی, اس کی ہم ان کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں کہ جی پولیو کے خطرے میں یہ ہے تو فلاں میں یہ ہے تو فلاں ویکسینیشن میں یہ ہے. آپ چونکہ اویئرنیس کا بھی کام کرتے ہیں, ایک لکھاری ہیں, ایک کالمسٹ ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو اویئر کرنے کے لیے کیا کیا ذرائع اور استعمال کرنے چاہیے؟ ذرائع تو بہت زیادہ ہیں, اور آج کی اس ٹیکنالوجی والی دنیا کے اندر تو ہم بہت طریقے سے بہت زیادہ اویئرنیس لوگوں کو دے سکتے ہیں, لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ کچھ لوگ اویئرنیس لینا بھی نہیں چاہتے, کچھ ایسا ماحول بھی ہے. لیکن بہرحال ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے, جیسا بھی بیگ صاحب نے بتایا پولیو کے حوالے سے. واقعی یہ دنیا میں ایک افسوسناک امر ہے کہ پوری دنیا میں سے پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ پولیو کا بھی تک شکار ہے. میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, ابھی 3 دن پہلے ایک خبر میری نظر سے گزری ہے, میں اس کے مندرجات نہیں پڑھ سکا بوجو. وہ سرخی یہ تھی کہ پولیو کا وہ وائرس جو ان 2 ممالک میں موجود ہے وہ جرمنی میں کہیں پایا گیا ہے, یعنی یقیناً وہ ہم ہی لے کے گئے ہوگا. تو وہ یہ اس طرح کا عمل جو ہے یہ آپ پر سفری پابندیاں بھی لگواتا ہے. پھر بالکل صحیح, اس کا شکار پھر وہ مزدور ہوتے ہیں جو آپ کو زر مبادلہ کما کے بھیج رہے ہیں, پھر وہ پاکستان کے معاشی معاملات میں بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بعد کے بھی معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں, سفری پابندیاں بھی ہو سکتی ہیں, اور یقیناً یہ افغانستان سے یا پاکستان سے ہی وائرس کیا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب حکومتیں کوئی مہم شروع کرتی ہیں اس حوالے سے تو ہمیں اس میں ساتھ دینا چاہیے اور اس کو اویئر کرنا چاہیے, لوگوں تک پہنچانا چاہیے. ذرائع بہت سارے, اتنے سارے ٹی وی چینلز ہیں, اتنی ساری ایجنسیز ہیں, اتنے سارے پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں, ہم اس کا حوالہ دے سکتے ہیں اور اس کے تدارک کی باتیں کر سکتے ہیں. صحیح, ہمیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ابھی یہ جو پولیو کے حوالے سے آپ بات چھڑ گئی تو میں نے وہاں پر لوگوں کو کہا, میں نے کہا آپ لوگ جب یہ ہمارے اویئرنیس سیشن تھے, میں نے کہا آج کل نوکری کام ویسے نہیں, رشتے ویسے نہیں ہیں جیسے ابھی ہنا نے کہا کہ وہ شادیاں کرا رہی ہیں. آپ کیا امید کرتے ہیں کہ ایک پولیو کا افیکٹڈ شخص اگر وہ لڑکا ہے تو وہ اس معاشرے میں کیا اپنا رول کردار ادا کر سکے گا؟ بہت مشکل ہو جاتی ہے, معاشرہ کہاں ایکسیپٹ کرے گا؟ اور ایک اگر آپ کی بچی بہت خوبصورت ہے اور اگر وہ پولیو کا شکار ہے تو اس کے لیے آپ کیا امید کرتے ہو کہ رشتہ کیسے آئے گا؟ اور والدین کس طرح ان بچوں کو فیس کریں گے, ان کو کس طرح ایکنالج کریں گے کہ بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی؟ بہت مشکل ہو جاتا ہے فیس کرنا. اس وقت پچھتانے سے سوسائٹی کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ یہ, اگر اس میں کوئی نقص ہوتا, اس ویکسینیشن میں کوئی عیب ہوتا, تو میرا خیال ہے اب تک دنیا میں اس کا بدلاؤ آ چکا ہوتا. ایسے ہی ہے, اور پوری دنیا سے پولیو آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ مطلب صرف ان 2 ممالک کا حوالہ ہے, یا شاید کوئی ایک آدھ اگر افریقن کنٹری ہو تو میرے نالج میں نہیں ہے. بالکل. لیکن بہرحال ہے نا, کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں جب ویلفیئر کے کام کے لیے نکلتے ہو, تو جن کی مدد کرنے جاتے ہو بعض اوقات وہاں سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہیں جی ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے. جی ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. میں نے ایک بچی کی شادی کروائی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, کیفے پیالہ پہ ان کی فیملی تھی, تو 2 بہنوں کی شادی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں فرنیچر اور باقی چیزیں دے دیں. تو میں جب ان سے کال پہ بات کری تو انہوں نے کال کٹ کرنا مطلب بھول گئے. اچھا. تو وہاں سے ان کے فادر نے بولا کہ اپنی بیوی سے کہ انہوں نے تو ہمارے نام پہ بہت پیسے لیے ہوں گے اور ابھی کہہ رہی ہیں کہ فنڈ تو بہت مشکل سے ہو رہا ہے, مگر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ہو جائے گا. اور ہو گیا تھا, کھانا ہر چیز ہوئی تھی. جب میں نے ان کی ورڈنگ سنی نا کہ انہیں تو بہت پیسے ملیں گے, تو میں نے کہا دیکھو ہم ان کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. اچھا ہمیں نیگیٹو آنسرز بھی ملتے ہیں لوگوں سے. میں نے وہی کہا نا, ان سب کو فیس کر کے چلنا ہوتا ہے. آپ کا کیا فائدہ؟ پھر آپ لوگ 10 طرح کی باتیں کرتے ہیں, پھر ہمیں انہیں ٹائم دینا پڑتا ہے, ان کے پاس 10 دفعہ جانا پڑتا ہے, 4 دفعہ وہ منع کرتے ہیں تو 1 دفعہ وہ ملتے ہیں, پھر ان کو ہم کسی اور کے لیے جا رہے ہیں نا, مگر یہ سوچ کے کہ نہیں ہمارا کام ہے. تو میں نے جب یہ سنا تو میں نے یہ بولا کہ
میں ان کی بات کو نہیں سنوں گی, یہ نیکی قبول ہو گئی اگر انہوں نے مجھے برا بول دیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری نیکی قبول کر دی, مجھے نیگیٹو باتوں پہ نہیں جانا, مجھے بس اپنی نیت کو دیکھنا اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میری, اور اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا, نام دیا, عزت دی, مقام دیا, اور پھر میں بھول گئی کہ کون کیا کہتا ہے. اب میں نہیں ایسا سوچتی نا. بالکل ایسا ہی. بالکل اس طرح کی نیگیٹو ویوز جو ہیں وہ کہیں ہرڈلز کریٹ کرتی ہیں, روکتی ہیں کہیں؟ سر دیکھیں, اگر آپ کہیں کیمپ لگا رہے ہیں, کسی جگہ آپ کوئی کار خیر کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو وہاں کے بڑے آ جاتے ہیں کہ ہمارا نام ہونا چاہیے, ہمارا جھنڈا لگنا چاہیے, ہمارا بینر لگنا چاہیے, یہ پتہ چلے کہ اس کار خیر میں کہیں نہ کہیں ہمارا رول ہے, ہم بھی شامل ہیں. تو پھر ہمیں ان کو بلانا پڑتا ہے. آپ کو تو ووٹ نہیں لینے, انہیں تو ووٹ لینے, ہمیں ان کو پھولوں کے ہار بھی ڈالنے پڑتے ہیں, پھر ہمیں ان سے کیک بھی کٹوانے پڑتے ہیں کہ جی آپ آئے, بہار آئی, آپ آئے, آپ کی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کبھی کسی کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو ریجیکشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اور موٹیویٹ کرتی ہے. اگر آپ کو کہیں سے کوئی روکتا ہے تو آپ کے اندر ایک جذبہ آتا ہے, اس نے روکا ہے, اب میں اس سے اچھا کر کے دکھاؤں گا. یہ آپ کے اندر اگر ایک حوصلہ اور بڑا جتنی اٹھی دیوار ہے, اگر آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہے تو پھر جو بھی آپ کے سامنے آئے وہ کوئی میٹر نہیں کرتا, کیونکہ آپ کسی نہ کسی طرح انسان جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کے لیے نکلے. جی بالکل ایسا. اور شجاعت بیگ ایک ایسا آدمی ہے جو صبح اٹھتا تھا, آرام سے اپنا آفس جاتا تھا, شام کو آتا تھا, بچوں کو ٹائم دے رہا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, باہر آؤٹنگ کر کے آگے سو گیا. لیکن وہ جو گرو بنا ہے اس نے اپنا ٹائم نکالا ہے. واہ واہ واہ. وہ ٹائم نکال رہا ہے, وہ اپنے کاروبار کو بھی, اپنے گھر کو بھی ٹائم جو دیتا تھا اس میں سے وہ جو آرام کا وقت ہے وہ گرو نے کنورٹ کر دیا, تو وہ گرو بنا. بالکل ایسا ہی. اور میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو اپنی روٹین کے اندر سے یہ ٹائم نکالنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم چائے کے ڈھابوں میں بیٹھیں, بجائے اس کے کہ ہم کسی جگہ پر گیمز کھیل رہے ہیں اور اپنا کہیں پر بھی اپنا ٹائم اسپیس ضائع کر رہے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی طرح اچھے کام میں لگائیں, خلق خدا کی خدمت میں لگایا جائے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے. بھلے کسی کی آپ وربلی مدد کریں, بھلے آپ کسی کو وربلی گائیڈ لائن دے دیں, آپ دن میں یہ سوچ کے نکلیں کہ آج آپ نے کوئی ایک دو کام اچھے کرنے ہیں. بالکل ٹھیک. بھلے وہ راستے سے آپ نے کوئی کیلے کا چھلکا سائڈ پہ کرنا ہے, پر آپ اگر یہ سوچ لیں اور یہ سارے عوام کے دل میں یہ بات آ جائے آج ہم نے 2 کام اچھے کرنے ہیں, تو آپ دیکھیے گا کہ بہت زیادہ بدلاؤ بہت تیزی سے آئے گا اور ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور نفیس بھائی میرا خیال ہے اقبال کا ہی شعر ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو راستے میں جتنی بھی ہرڈلز آتی ہیں وہ آپ کے حوصلوں کو مہمیز دیتی ہیں اور آپ کو توانا کرتی ہیں. ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا گفتگو کو جو ہے وہ اس موڑ پہ لے کے جائیں جہاں ہمارا ایک بہت سینئر آرٹسٹ ہمارے درمیان موجود ہے. نفیس بھائی, آپ کی جو ابتدا ہوتی ہے ڈرامہ انڈسٹری میں, گمان غالب ہے کہ وہ معین بھائی کے ساتھ ہوتی ہے, تو کیسے یہ جرنی شروع ہوئی؟ کچھ ہے میموری میں, کچھ ریکال کریں. دیکھیں میموری میں تو بہت کچھ, بس بہت کچھ پوچھیں گے, بہت کچھ. دیکھیں آج کا جو منچ ہے نا, یہ منچ جو ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے جو دل میں ہے کہہ دیں. تو معین بھائی بھی اس وقت شو بزنس میں نئے آئے تھے, اسٹیج سے نکل کے. ہاں, اسٹیج سے نکل کر نئے آئے تھے. اگر نئے آئے تھے کہیں گے تو پھر میں آپ کو روکوں گا, کیونکہ ابھی آپ کی اتنی عمر نہیں ہے جتنی معین بھائی کی فنی حوالے تھے. تو اس وقت جو تھا وہ ایک اویئرنیس کا ڈرامہ بنا تھا, اس کا نام تھا کیوں اور کیسے. کیوں اور کیسے. تو اس کے اندر دکھایا تھا کہ ایک بچے جو ہے وہ آج کل جیب کترے بن گئے ہیں, جیبیں کاٹتے ہیں لوگ. اس دور کی بات ہو رہی ہے, یہ تقریباً 20 سال 25 سال 40 سال 40 سال پرانی. یار 45 کے تو نفیس بھائی خود ہیں یار.
اور اس وقت شاید میری عمر 12-14 سال تھی یا 13 پھر سال تھی. ٹھیک ہے بس مطلب اب مینیجبل ہے. تو معین بھائی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہ سرکس کا کام کر رہے ہوتے ہیں ڈگڈگی بجا کے, اور یہ وہاں لوگوں کا مجمع ہو جاتا ہے. ویسے اب یہ کام جو ہے نا اب بھی ہو رہا ہے, وہ جو ناچ رہے ہیں وہ کچھ سیاسی جی بالکل, ہمارا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے سیاست سے. جی اب یہ ساری چیزیں کرنٹ افیئر میں چلی گئی. جی. تو میں وہاں جا کے لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہوں اور پھر پکڑا جاتا ہوں اور پھر پنش ہوتی ہے اور میرے گھر والے آ جاتے ہیں. وہ اویئرنیس کا ڈرامہ تھا, اور اس طرح اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ٹیلی ویژن پہ اویئرنیس کے بہت پروگرام بنا کرتے تھے, چاہے وہ کیوں کیسے ہو, چاہے وہ تدبیر ہو, چاہے وہ تعبیر ہو, چاہے اور بھی بہت سارے پروگرام تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تاریخ سے ریلیٹڈ تھے اور جو اویئرنیس کے حوالے تھے وہ بھی پی ٹی وی سے ریگولر نشر ہوتے تھے جو کہ اب نہیں ہوتے کسی بھی چینل سے. تو وہاں سے میری ابتدا ہوئی تھی. میرا خیال ہے یہ اباؤٹ 76-77 کی بات ہے. 76-77 اوکے, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد یہ کنٹینیو چلنے شروع ہو گیا یہ, اور میں نے جاوید ملک صاحب کے پاس, شیرین صاحبہ کے ساتھ, محسن علی صاحب کے ساتھ, زہیر خان صاحب کے ساتھ, قاسم جلالی صاحب کے ساتھ, مرغوب احمد صاحب کے ساتھ, اور جو ہم ٹی وی کی اس وقت آنر ہیں سلطانہ آپا کے ساتھ میں نے بہت کام کیا اس وقت. پھر میں نے حیدر امام رضوی, اقبال لطیف, علی رضوی کے ساتھ بہت کام کیا. میرے خیال میں 400-500 کے قریب تو میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیے ہیں ماشاءاللہ. اور پھر بیچ میں اسکرین آؤٹ ہوئے, وہ کیا دور ہے؟ اور میرا خیال ہے آپ ملک میں تھے نہیں تھے کچھ اس طرح کا؟ نہیں, میں اس وقت ملک میں بھی نہیں تھا. پھر جب میں واپس آیا تھا تو ایک ٹی وی چینل کا ہیڈ بن گیا تھا, تقریباً یہ سن 2000 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس ٹی وی چینل پہ میں نے کوئی 5-6 سال تک ایز اے ہیڈ رن کیا. ہیڈ آف پروگرامنگ تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے وہاں پہ کچھ پروگرامز بھی کیے ایز اے اینکر, کچھ رمضان ٹرانسمیشن بھی کی میں نے مارننگ کی ایز اے اینکر. تو میں پھر بعد میں 2005 کے بعد جو ہے میں اسکرین کیمرے کے پیچھے چلا گیا تھا. اچھا, پروڈکشن شروع کر دی تھی, اور ٹھیک ہے مختلف پروگرامز, ڈرامے. اس وقت میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے حمید کاشمیری بھائی کے ساتھ بہت کام کیا. اچھا ماشاءاللہ. اور عارفین صاحب جو ٹیلی ویژن کے ایک سینئر پروڈیوسر تھے, وہ میرے ساتھ ہوتے تھے, اور ہم نے مل کر بہت زیادہ پروگرامز کیے, بہت زیادہ ڈرامے بنائے, بہت زیادہ ڈرامہ سیریلز بنائیں. کن چینلز کے لیے کام کرنے کا موقع ملا؟ دیکھیے میں نے بہت سارے چینلز کے لیے کام کیا. میں نے زی ٹی وی کے لیے بھی کام کیا. اچھا. لندن کے اندر. بیفور یو کے لیے بھی کام کیا. اچھا. لندن کے اندر. تو کتنا عرصہ لندن رہنا ہوا آپ کا؟ مختلف اوقات رہے, کبھی 6 مہینے, کبھی 8 مہینے, کبھی 4 مہینے. لیکن وہ ایونٹ ٹو ایونٹ یعنی اس پہ جاتے تھے آپ؟ جی ہاں جی, کام پہ. بالکل. پھر تھوڑا سا پولیٹیکل مائنڈ تھا تو پولیٹیکل مائنڈ کی طرف چلا گیا, تو یہاں جا کے میں تھوڑا سا پولیٹیکل اس میں چلا گیا تھا. پھر 2010 کے بعد جو ہے میں اس میں چلا گیا اخبار, جرأت اخبار میں. بہت شکریہ مختار عاقل صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا, اللہ تعالیٰ کامل صحت عطا فرمائے. اس سے پہلے ہمارے استاد محترم کی طبیعت ناساز تھی, ماشاءاللہ اللہ نے کافی بہتری کی. سلامت رہیں استاد محترم آپ. جی بالکل. وہ اس میں پرنٹ میڈیا میں میرے استاد ہیں, وہ ہمارے بھی استاد عاقل صاحب. میں نے ان کے ساتھ تقریباً 5 سال تک ماشاءاللہ ایز اے کانٹینٹ رائٹر کام کیا, ماشاءاللہ, اور کام کرتا رہا. اسٹل جب تک جرأت اخبار انہوں نے چھوڑا نہیں, جب تک میں ان کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا. تو اس میں زیادہ مزہ آیا مجھے دل کی بھڑاس نکالنے میں. ہاں, مطلب ایگریسیولی آپ لکھ سکتے ہیں, جبکہ ڈرامے میں آپ کو وہی ڈائلاگ ادا بولنے ہیں جو رائٹر نے لکھ کر دی ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا پن ہے مختار عاقل صاحب کا, عمران صاحب کا, ان کے صاحبزادے تھے, کہ میں جو لکھتا تھا وہ اسے زیادہ وہ نہیں کرتے تھے اور چھاپ دیتے تھے. ماشاءاللہ. تو میں دل کی بھڑاس نکالتا تھا ایز اے پولیٹیکل, ایز اے باپ, ایز اے ماں, ایز اے ہیومن, ایز اے پاکستانی. میں لکھتا تھا اس کے اندر, اور میرے خیال میں نے سوائے جنگ اخبار کے علاوہ تقریباً سارے اخباروں میں لکھا ہے, لیکن 5-6 سال میں جرأت اخبار کے ساتھ جڑا رہا ہوں. پھر میں کیمرے کے پیچھے چلا گیا, اور کیمرے کے پیچھے میں نے بہت کام کیا, بہت زیادہ کام کیا. اس میں کیمرے کے پیچھے وہ جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں شو بز میں, ایسا کچھ ہوتا ہے یا مطلب صرف داستانیں؟ سارا ڈیپینڈ مجھ پہ اور آپ پہ کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے.
کرتا ہے لیکن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو. مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کس طرح لے کے چلنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح ہے. تو دیکھیے منفی پہلو تو ہر جگہ ہوتا ہے نا, ہر جگہ ہوتا ہے. میں یہی کہنے والا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ شوبز کے حوالے سے جو پرسیپشن بنا دیا گیا ہے کہ بہت ہی گلیمرائزڈ ہے اور بہت ہی بولڈ ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ نفیس بھائی نے کہا کہ آپ نے اپنے دائرے خود متعین کرنے ہوتے ہیں اور اس میں رہ کر کام کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل اسی طرح ہوتا ہے, اور آپ اپنی لمیٹیشنز بنائیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کام کریں. کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کو, آرٹسٹوں کو میں جانتا ہوں, خواتین کو خاص طور سے, جو بہت باعزت طریقے سے شو بزنس میں آئیں. خواتین بھی آپ کو جانتی ہیں؟ وہ بھی مجھے جانتی ہیں. اور یہ ضروری ہوتا ہے نا, بہت باعزت طریقے سے وہ شو بزنس. بہت ضروری ہوتا ہے کہ خواتین بھی اتنی ہی اہمیت احترام سے جانیں. یہ جب سے گفتگو شروع کی نفیس بھائی نے کہ انہوں نے پہلے ڈرامے میں جیب قطرے کا رول کیا, اس کے بعد آپ نے جیب پہ ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ نہیں, ڈرامے کا بتا رہے تھے, ڈرامے کا بتا رہے تھے. آپ کی لائف میں بھی جو ہے آپ سوشل ایکٹیو تو ہیں ہی ہیں, کلچرل ایکٹیو بھی ہیں, تو وہاں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ذہن میں رہ جاتے ہیں, جن کو سوچ کے بعد میں ہنسنا پڑتا ہے کہ ہاں یار یہ کیسا ہو گیا. دیکھیں شروع میں ہر چیز آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں, سیکھتے ہیں, آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. صحیح. کہیں آپ کسی جگہ کسی محفل میں کھڑے ہیں اور آپ نے اگر کسی بات پہ کوئی ٹاپک پہ کچھ کہہ رہے ہیں, آپ سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں جو آپ یوز ٹو نہیں ہوتے, پھر آہستہ آہستہ آپ کو عادت پڑتی ہے. پھر جیسا آپ نے کہا سرکل ہے, جب آپ کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں نا, آپ کرتے ہیں کچھ کلچرل ایکٹیویٹیز, خود بھی آرگنائز کرتے ہیں؟ جی ہم لوگ کرتے ہیں, اور وہ بھی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے ہوتی ہیں. کیا کرتے ہیں بتا دیں. جیسے قوالیاں ہوتی ہیں, جیسے قوالی نائٹ ہے, قوالی ہو گئی, کہیں کوئی ہم نے بچوں کے ساتھ یہ جشن آزادی کے حوالے سے پروگرام کر لیے اسکولز میں. ٹھیک ہے. اور مطلب کوئی بھی ایسا آپ کے ڈرامہ پروڈکشن کی طرف نہیں جانے کا اتفاق ہوا؟ بینگ اے بزنس مین ایسے کسی نے, نفیس بھائی جیسے کسی نفیس آدمی نے کہا ہو کہ یار ڈائریکشن میں کرتا ہوں, پروڈکشن آپ کریں, ہیروئن لے لیتے ہیں ہنا کو؟ ایسا اتفاق ہوا نہیں. ہیروئن لینے کے لیے تو جی بہت ہیروئنیں ہیں مارکیٹ میں جو تیار ہیں. نوٹڈ دس پوائنٹ. یہ گھر بھی جائیں گے, بھابھی بھی دیکھیں گی یہ پروگرام. اصل وجہ یہ ہے کہ بینگ این انڈسٹریلسٹ, کیونکہ میرا رجحان اپنا ایک کافی 30-35 سال ہو گیا مجھے انڈسٹری سے ریلیٹڈ, ٹیکسٹائل سے, تو اگر وہ انڈسٹری کے اندر میں کئی لوگوں کو روزگار دے سکتا ہوں اور ان کو میں کسی طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں, تو پھر ان کو پروڈکشن کی طرف نہیں جانے دیتے, کہتے ہیں ہیرو نہیں بنو, ہیرو بنو گے تو پھر بعد میں نقصان ہوگا. آپ نے کہا نا کہ آپ کا یہ ایک کلچرل گیدرنگ ہے اور سوشل سرکل ہے, اس میں بہت ساری اور آپ کی مطلب آپ کو جو گرو کہتے ہیں تو اس کی بنیاد یہی ہے نا کہ آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ بہت وسیع ہے. الحمدللہ جی, میرا روٹری کے حوالے سے ہے, میرا لا سے ریلیٹڈ لائرز, کیوں میں نے لا کیا تو لائرز کا ایک سرکل ہے. کیوں ضرورت پڑ گئی لا کرنے کی؟ جیسے وہ میں نے ایک آرٹس کاؤنسل میں, چونکہ میں کافی عرصے پروگرام آفیسر رہا ہوں, تو ایک ایس ایچ او ٹرانسفر ہو کر آئے ہمارے علاقے میں, تو اتفاق سے ان کے ساتھ ایک نشست بڑی طویل ہو گئی. تو باتوں میں انہوں نے بتایا کہ منصور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا پولیس میں آنے کا, اور ہوا یہ کہ میرے خاندان کے جھگڑے اتنے بڑھ گئے تھے جی کہ پھر ضروری ہو گیا تھا کہ کسی ایک نوجوان کو جو ہے وہ, تو میرے خواب کچھ اور تھے, وہ میں کچھ اور, میرا خیال ہے شاید اگر میں مس نہیں کر رہا ہوں تو پائلٹ بننا چاہتا تھا, لیکن پھر مجھے یہ وردی پہننی پڑی. تو ایسا اللہ نہ کرے کوئی, ایسا کچھ نہیں تھا. میں نے کہا شاید زمین جائیداد کے کچھ, نہیں, اصل میں والد صاحب سب سے بڑے تھے ماشاءاللہ, پھر میں سب سے بڑا تھا. تو بینگ ایک فیملی بزنس ان کا یہ تھا کہ تم نے جتنا پڑھ لیا اب تم بزنس کی طرف آؤ. ٹھیک ہے. تو وہ خاندانی ہی بزنس ہے ٹیکسٹائل کا جو ہے. جی اور ٹیکسٹائل ہاؤزری پروسیسنگ ہے. اچھا, اب اس کے علاوہ جب وہاں گیا نا تو مجھے شوق تھا, تو ایس ایم لا کالج, وہاں پر لا کی کلاسز شروع ہوتی تھیں 4-4:30 بجے کے بعد. اوکے. میں نے ان سے یہ کہا کہ میں سارا دن کام میں ہوں, پر مجھے ایٹ لیسٹ یہ کر لینے دیں. صحیح ہے. تو پھر وہ لا کیا, تو وہ حلقہ احباب میرا اس میں بھی ہو گیا, پھر روٹری کا حلقہ احباب ہو گیا, ایک انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل, بزنس کمیونٹی ہے, پھر تھوڑا سا میرا پولیٹیکل بھی معاملات ہیں, تو سرکل بنتے گئے. اب جب آپ کے اتنا آپ سوشلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو وہ آپ والی بات کہ وہاں پھر آپ کو باؤنڈریز ریز کرنی پڑتی ہیں. بہت سی خواتین آپ کو اپروچ کرتی ہیں کسی بھی بہانے سے, کسی بھی طرح سے, بہت سے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں.
تو آپ کو اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی پڑتی ہیں کہ جی اس کو ہم نے یہاں تک روکنا ہے، اس سے آگے نہیں. صبح آپ اٹھتے ہیں تو میں اگر صبح اٹھتا ہوں تو مجھے 4-5 میسج آتے ہیں، وہ گڈ مارننگ کے، گڈ مارننگ لڑکیوں کے، وہ تو خیر وہ تو ان گنت ہے، یہ نہیں کریں. لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میسج، وہ جو 4-5 میسج ہیں اس میں یا تو کوئی انویٹیشن ہوں گے، یقیناً 4-5 میسج ایسے ہوں گے کہ کسی کو کوئی نہ کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے کی ضرورت، مگر اللہ تعالیٰ ہی جی سارے سلسلے پورے کرتا ہے. نہ آپ سارے انویٹیشنز پہ جا سکتے ہیں، نہ آپ ڈیلی ہر ایک کے ساتھ کوئی کار خیر کر سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے ارد گرد باؤنڈری سیٹ کرنی پڑتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں. آپ کے کا انٹریکشن ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اس میں بھی آپ کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنا اپیرنس کہاں دینا ہے، کہاں نہیں دینا. تو یہ تو جیسے انہوں نے کہا نا کہ آپ یہ میڈیا کے اندر بھی، میڈیا نہیں، اگر آپ کہیں کسی آفس میں ایز اے ورکر بھی کام کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو سیٹ، اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے، اپنے ایک طریقہ کار وضع کرنے ہیں کہ ہم نے یہ ہماری لمٹ ہے، اس سے اوپر ہم کسی کو نہ آگے آنے دیں گے، نہ اس سے آگے ہم کراس کریں گے، تو ہی آپ کی زندگی بہتر گزرتی ہے. وہ جو ان کی لمیٹیشنز کی بات کر رہے ہیں، باؤنڈریز کی بات ہو رہی ہے، نفیس بھائی وہ دور جو آپ پی ٹی وی پر گزار رہے ہیں، وہ بڑا ہی تہذیب والا، شائستگی والا، تلفظ کی درست ادائیگی والا دور ہے. کن اچھے آرٹسٹوں کے ساتھ جب آپ مکالمے کرتے تھے تو آپ کو مزہ آتا تھا کہ یار واقعی کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے، اور وہ لرن کرتے گئے. پھر آپ کن کے ساتھ کام کر کے مزہ آیا؟ دیکھیے اس میں میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک ڈرامہ سیریل بن رہا تھا تعبیر، محسن علی صاحب اس کے پروڈیوسر تھے، اور تعبیر میرا خیال ہے وہ تاریخی حوالوں کا تاریخی حوالے تھا. بہادر شاہ ظفر کی نسل سے لے کے اور قائد اعظم تک اچھا اس کا کوریج تھی. تو اس میں بہادر شاہ ظفر کا ایک بیٹا تھا ابو بکر. اس کریکٹر کے لیے 4 لوگوں کے انٹرویوز ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس میں میں سلیکٹ ہوا تھا. کس کے انٹرویو ہوئے اگر وہ ہیں ابھی؟ نہیں وہ نہیں ہے شو بزنس میں. کوکب بھی تھا اس کے اندر. اچھا کوکب مہندی جی. تو اس کے اندر جو انٹرویوز ہوئے تھے صرف تلفظ کی وجہ سے اردو کے، اس میں سلیکٹ میں ہوا تھا. ہاں. اور وہ ہیں کچھ ڈائیلاگز ہیں ذہن میں کیا ابو بکر کے ڈائیلاگ تھے؟ جو بھی ڈائیلاگ تھے ان میں اردو کا تلفظ صحیح مانگ رہے تھے محسن صاحب. اور وہ جب میں نے ڈائیلاگز پڑھے اور ان کو سنائے تو وہ تلفظ میرا جو تھا وہ ان کو اچھا لگا. آج بھی اگر آپ نوٹ کریں تو اردو کے ڈراموں میں تلفظ کی بڑی اہمیت ہے. لیکن جو پرائیویٹ پروڈکشنز کے ڈرامے ہو رہے ہیں ان میں تو بعض تلفظ ایسے ہیں کہ سن کر کانوں سے دھواں نکل جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ جو پرائیویٹ پروڈکشنز ہو رہی ہیں ماں سوائے چند ایک کے، اس میں تلفظ کی تو بہت بری حالت ہے، بہت خطرناک حالت ہے. اور ایون یہ کہ صرف ڈراموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض ٹیلی ویژن چینلز کے جو رپورٹرز ہیں وہ جب بیپر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اتنے کو خطرناک ہوتے ہیں کہ میں تو خیر باندھ کے رکھتا ہوں، باندھ کے نہ رکھوں تو بال کھڑے ہو جائیں. بالکل صحیح. میں آپ کو اگلی بات یہی کہنے والا تھا کہ بیپرز کے علاوہ اگر آپ سلائیڈز دیکھیں نا، جی ٹکرز جو چل رہے ہوتے ہیں چینلز کے اوپر، ان میں تلفظ کا تو کوئی مطلب، ہمارے یہاں جب ہم اخبار میں کام کرتے ہیں تو ایک ڈیسک ایڈیٹر ہوتا ہے جو اس میں الفاظوں کے تلفظ کو پکڑتا ہے کہ کہیں تا گریا تے تو نہیں ہوگی. بالکل. وہ نیوز ایڈیٹر ہماری خبر جو ہے وہ بعض اوقات ایسے پھینک دیتا تھا، میاں یہ اس کا مطلب بتا دو. ہاں بالکل صحیح. اچھا میری بھی چونکہ ابتدا جو ہے وہ پرنٹ میڈیا سے ہے، میں نے جسٹ میٹرک کیا تھا، اس کے بعد میں بھی میرے استاد تھے عارف شفیق، انہوں نے کہا میاں کسی جہادی کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ، تو یہاں چلے جاؤ، یہ تمہارا صحیح ٹریک ہے، تمہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے عارف شفیق کو. ہم گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ.
ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں اور بات ہم کر رہے تھے پرمزہ گفتگو کی کہ کیا کیا ایسے خوشگوار واقعات ہوئے جو اب تک جو ہے نفیس بھائی کی میموری میں ہیں. نفیس بھائی، وہ کن فنکاروں کے ساتھ ایسے کام کرنے کا موقع ملا؟ یقیناً جو سینئرز تھے ان سے ڈانٹ بھی کھائی ہوگی، جو ہم عصر تھے ان کے ساتھ محبتیں بھی شیئر کی ہوں گی، تو وہ اس کی کچھ یادداشتیں اگر ہیں ذہن میں کچھ تو شیئر کیجئے نا. دیکھیے، ایک تو قربان جیلانی بھائی ہوتے تھے ہمارے مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے. بہت اچھے، بہت پرانے، بہت سینئر آرٹسٹ تھے شو بزنس کی دنیا میں، اور ان کے ساتھ بڑی اچھی یادداشتیں ہیں، بڑی اچھی یادیں ہیں. اور ہم ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے ریہرسل کرنے. ٹی وی کا پروگرام ہوتا تھا لیکن وہ اپنے گھر بلاتے تھے. کہاں تھا ان کا گھر؟ ڈیفنس کے اندر تھا. اچھا، ڈیفنس ایکسٹینشن کے اندر ہم وہاں جاتے تھے. اور یہ جو ان کے دونوں بیٹے ہیں یہ بھی ہوا کرتے تھے، لیکن یہ اس وقت شو بزنس میں نہیں تھے دونوں. تو ہم پروگرام ٹی وی کا ہوتا تھا اور ہم ریہرسل ان کے گھر جا کے کرتے تھے. یہ ہمیں تلفظ مطلب خود سندھی سپیکنگ تھے قربان جیلانی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ایکٹنگ کرنے کا طریقہ بتاتے تھے. یوں آنا، میں یہاں بیٹھوں گا، تم یہاں کھڑے ہونا، پھر اس طرح کرنا، پھر یہ بولنا تو میں یوں کروں گا. تو بہرحال وہ میں نے معین بھائی سے بھی بہت کچھ سیکھا. ان کے ساتھ اتفاق ہے مجھے 2-3 سیریل کرنے ہیں. اچھا کیے میں نے ان کے ساتھ، بہت مزہ آیا. بہت اچھا سکھاتے تھے، بہت اچھا سمجھاتے تھے. ایک بات تھی معین بھائی کے اندر، غصے نہیں ہوتے تھے. اچھا، انہیں غصہ نہیں آتا تھا. معین اختر کو غصہ نہیں آتا تھا. نہیں آتا تھا ان کو. ناظرین، معین اختر کو غصہ نہیں آتا تھا. بڑی بات نفیس بھائی نے بتا دی. ہمیشہ سافٹ رہتے تھے. ہمیشہ سافٹ رہتے تھے. واہ واہ. ہمیشہ اسمائل ہی ان کے چہرے پہ رہتی تھی. اور میرے خیال میں شاید ان کے جیون کی یہی وجہ تھی ان کی جو ہنستے مسکراتا آیا اور ہنستا مسکراتا گیا. ہنستے مسکراتے رہتے تھے وہ. میری پرسنلی بھی معین اختر سے ملاقات ہوئی اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے کبھی ان کے چہرے پہ ایسا کوئی تاثر دیکھا نہیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ڈرامے انفارچونیٹلی اب تو یہ تلفظ اور جو آج کل ڈرامے ہیں اتنے گلیمرائز ہو گئے ہیں، اور اس میں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کتنے گلیمرائز ہو گئے؟ مطلب گلیمرائز سے مراد ہے کہ اس میں لوگوں کی خواہشیں بڑھا دیں. ابھی جو سوشل میڈیا ہے اس پہ لگتا ہے آپ نے ڈرامے دیکھے نہیں ہیں. نہیں دیکھیں. اچھا، وہ بھی دیکھیں. وہ بھی دیکھیں. وہ گلیمر سے بھی مطلب سرحد کے اس پار ہے گلیمر کے. وہ تو ایک سرحد سے پار ہے. میں اور خاص طور پہ جو سرحد کے پار والے میرا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو جب پیدا ہو رہے ہیں، وہ جب یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ہم نے ان کو ایک ریس میں ڈال دیا کہ اگر یہ چیزیں ہمیں ہمارے ماں باپ لے کے دے سکتے ہیں تو وہ ماں باپ ہیں، اگر نہیں تو نہیں ہے. اگر شوہر یہ چیزیں ہمیں برانڈ لا کے دے سکتا ہے تو وہ شوہر ہے، ورنہ ٹاٹا بائے بائے وہ ہے ہی نہیں. بیوی اگر ایسی نظر آئے گی، اس طرح کے لباس میں ہے تو اچھی ہے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو آج کل ڈرامے ہمیں اس لہج پہ لے کے جا رہے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کا ڈرامہ جو ہے وہ آپ کی معاشرت کے ساتھ کوئی میل نہیں رکھتا، بلکہ آپ کو آپ کی معاشرت سے کاٹ رہا ہے. دیکھیں اور سٹوری بھی بہت ڈیفرنٹ ہے آج کل تو. ہاں اچھا، کیا اسٹوریاں چل رہی ہیں؟ ویسے تو میں نے تو ڈرامے دیکھنے ہی چھوڑ دیے جب سے ساس بہو کے ڈرامے شروع ہوئے تھے نا. وہ بہو جو ہے وہ ساس کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، ساس جو ہے وہ بہو کے خلاف. آج کل ہر مرد کی 2 بیویاں ڈرامہ میں. ہر مرد کی 2 بیویاں ہیں. ہماری تو نہیں، ہمیں شریف آدمی ہے. میں کہتی ہوں کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہر مرد شادی کر لے کیا 2 یا پھر ایک آفس میں ہے تو ایک گھر پہ، پھر اس پہ پڑھے ہو رہے ہیں تو کیس ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کیا ڈرامے بنا رہے ہیں، کیا معاشرے کو. یہ بھی قابل برداشت ہے. اب میں نے ایک ڈرامہ دیکھا، اس میں دیور بھابھی کے شہزاد صاحب بچے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا سے خراب ہو رہے ہیں. بچے ڈرامے دیکھتے ہی نہیں بالکل. تو وہ جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں وہ ڈرامے تھوڑی ہیں. سب سے زیادہ آؤٹ تو سوشل میڈیا چل رہا ہے. جی بہت آگے، حقیقت کی دنیا سے بہت دور چلے گئے. بہت آگے. گلیمر آپ کے دور میں بھی تھا. جی بالکل تھا. کن ہیروئنز کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو موقع ملا؟ مجھے شارق فاطمہ کے ساتھ بہت مزہ آیا. شارقہ فاطمہ، سعدیہ حسین کے ساتھ بہت اچھا لگا کام کرنا مجھے. اور عائشہ کے ساتھ بہت اچھا. عائشہ لاہور والی جو عائشہ خان تھی، اچھا، ان کے ساتھ کام کرنا مجھے بہت اچھا لگا. اور ایک عائشہ ہوتی تھی کوئٹہ والی جن کا انتقال ہو گیا، خالدہ ریاست کی جو بہن تھی عائشہ خان، ان کے ساتھ کام کرنے میں مجھے بہت مزہ آیا. اور بھی کافی سارے جو ہماری آرٹسٹ تھیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا، لیکن جو بہت پولائٹ، بہت سافٹ
بہت ہمبل ملنسار تھیں خواتین. اس وقت جو آرٹسٹ تھا نا وہ بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ تھا, اور اس وقت آرٹسٹ تھا. اب آرٹسٹ جو ہے وہ ہوا میں ہے, ہوا میں, اس کے پیر زمین پہ ہیں نہیں. دیکھیں اس وقت جس طرح ہماری سوسائٹی موو کر رہی ہے, اخراجات اور انکم میں ویسے ہی بہت تضاد ہے, بہت زیادہ, دونوں کی ڈائریکشن الگ ہے. اب اس پہ ہماری ضروریات پوری کرنا ایک عام آدمی کے لیے بڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ ہو چکا ہے. اب آپ اس میں ضروریات کو تو ایک طرف رکھیں, آپ ان کو ڈراموں میں وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جو ان کی خواہشات سے بھی آگے لمٹ کا ہے, تو وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, وہ رشتوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں, جب یہ جس وقت میں انہوں نے ڈراموں میں کام کیا, جس وقت میں نفیس بھائی ہیرو تھے, اس وقت میں اگر ماسی وہاں ملازمہ یا ملازم آ رہا ہے تو وہ دکھ رہا ہے میک اپ سے کہ وہ ملازم ہے. ہاں, آج کے ڈرامے میں ملازمہ لگ ہی نہیں دے کہ پورا میک اپ کیا ہوا ہے اور وہ ملازم ہے. ایک فریم میں مالکن اور ملازمہ دونوں ہیں, تو پتہ ہی نہیں چل رہا. جب تک وہ یہ کہے گی نہیں منہ سے بی بی جی, تب تک گمان نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بھی ملازم ہے, بی بی جی ہیں. تو انہوں نے پورا میک اپ کرنا ہے, وہ سارا سیٹ اپ, اس کی ڈریسنگ ایسی ہے کہ انفارچونیٹلی ہم جو ریئلسٹک ہمارے سوشل نارمز ہیں ہم اس سے بہت آگے چلے گئے. اچھا, میں نے کچھ اور بھی محسوس کیا نفیس بھائی کہ جیسے ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے تھے پڑوسیوں کا بچپن میں, تو مجھے اسی وقت سے تھوڑا سا, میں نے آلموسٹ تمام چینلز کے لیے ڈرامے لکھے ہیں. میں نے لکھنا چھوڑ دیا پچھلے 7-8 سال سے, میں بالکل نہیں لکھ رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سوتے میں بھی اتنے ہی میک اپ کے ساتھ اور ساڑیوں اور زیورات کے ساتھ سو رہی ہیں محترمہ, اور اتنے ہی میک اپ اور زیورات کے ساتھ کچن میں کھانا بھی بنا رہے ہیں. تو مطلب آپ ریئلسٹک حوالوں سے ہمیں دور ہٹاتے گئے, اور اب اتنا مٹیریلسٹک حوالے ہیں اور اتنی کچھ, اور رہی صحیح کسر جو ہے سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے. تو جو آج کل کی آپ نئی نسل دیکھتے ہیں, ان میں کیا کیا چیزیں آپ نے کیا کیا تبدیلیاں نوٹ کی ہیں میڈم جی؟ سوشل میڈیا میں دیکھتی ہوں آج کل کی نئی نسل تو ٹی وی ڈرامے گھر کے ماحول کو تو اپناتی ہی نہیں ہے. وہ تو بس یہ دیکھتی ہیں فلاں کے گھر میں ایسا بچے وہاں کیفے جا رہے تو ہم بھی جائیں گے, وہاں پہ گیدرنگ ہو رہی ہے لڑکیوں کی تو ہمیں بھی کرنا ہے. مما آپ کہاں پر ہیں, معاشرہ کہاں, زمانہ کہاں پہنچ گیا. ہم اپنے آپ کو دیکھتے, ہم ابھی تک سوچتے ہیں کہ یار ایسے ہوگا تو نہیں لوگ کیا کہیں گے, یا اپنی ایک وہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اب ہماری سوسائٹی بھی کہیں اس سرکل سے نہیں نکل گئی کہ لوگ کیا کہیں گے. بھائی لوگ کیا بولے یار, بولنے دیں یار. اگر آپ انسٹاگرام کھولے عام ڈانس گانا ناچ لڑکیاں ایسے جس سے کوئی منع ہی نہیں ہے, کوئی کچھ منع نہیں ہے. بالکل آپ کو پرمیشن مل گئی, کوئی سند مل گئی ہے پاکستانیوں کو کہ کھلے عام بس آپ جو چاہیں بولیں ناچے گائیں, لیکن اپنی حد کو تو لیمٹس ہوتی نہیں. میں نے آپ کو کہا نا کسی بھی جگہ پر آپ کہیں پہ نہیں, یو ہیو ٹو سوئچ یور باؤنڈری, آپ کو اپنی باؤنڈریز لگانی پڑتی ہیں. آج کل وہ بالکل آزاد ہیں, کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. اچھا جو پیچھے ہے وہ گوار ہے, جو پیچھے ہے نا, حالانکہ وہ زیادہ صحیح ہے, بلکہ وہ سیف ہے, وہ صحیح ہے. دیکھیں نا, ماں کو پتہ نہیں ہے, باپ کو پتہ نہیں ہے بچہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے. وہ ماں اس کو سمجھ رہی ہے بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا بڑا کوئی پڑھ کے اس نے دماغ خوش کر لیا, ماں اس کو دودھ کا گلاس بھی دے رہی ہے, یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی جانو مانو کے ساتھ ہیلو ہائے کر رہا ہے. تو ہمارا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ماں باپ ایک دن ہوتے ہیں, 2 منٹ بعد ویڈیو کال ہوتی ہے, پھر 2 دن بعد کوئی اور لڑکی ہوتی ہے. ایک ٹائم اچھا جی ایسا یہ چل رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک ٹائم میں اتنی ساری لڑکیوں کو کیسے لڑکے مینج کرتے ہیں؟ نفیس بھائی سے پوچھتے ہیں, لڑکیاں بھی یہی نفیس بھائی سے پوچھتے ہیں کہ پہلا عشق جو ہے کس عمر میں لڑایا آپ نے؟ کبوتر خریدا, اس کے پیروں میں چٹھی باندھی بھیجا, پتنگ اڑائی, وہ ان کی چھت پہ گرائی, مطلب وہ زمانہ یاد کریں نا. پہلا عشق تو لڑکپن کا وہ پہلا پیار, ایسا کوئی خاص نہیں ہے. نہیں ایسا دیکھیں نفیس بھائی, مطلب اتنا خوبرو نوجوان مطلب ہے پہلا اتنا خاص نہیں, دوسرا تیسرا خاص ہوگا. پھر ٹھیک ہے. اچھا پہلا خاص نہیں ہے, دوسرے میں خاص باتیں ہیں. بچپن میں کوئی اچھا لگتا تھا, کوئی کزن تھی وہ اچھی لگتی تھی. نہیں بات شروع ہو رہی ہے پہلے سے, اس طرح سے پہلے سے شروع ہو رہی ہے. دیکھیں پہلا کرش جو ہے, پہلا پیار جو ہے, وہ تو آدمی زندگی میں بھولتا ہی نہیں ہے. ممکن نکیر بھی آ جائے نا اس وقت بھی یاد رہتا ہے. آج کل بھول جاتے ہیں, پہلا والا بھی آج کل بھول جاتے ہیں, پہلا والا بھی. وہ کہتے ہیں پہلا آج ہی بھولو تاکہ دوسرا ہے, تاکہ پلاٹ خالی کرو, دوسری بلڈنگ فوراً تیار کرو. آج کی گفتگو نہیں ہو رہی, نفیس بھائی کی ہو رہی ہے. اس وقت نفیس بھائی اس وقت آپ اسکول میں تھے یا کالج میں آ گئے تھے؟ نہیں میں اسکول میں تھا.
اچھا. اور غالباً 8ویں کلاس کے اندر تھا, 7ویں کلاس میں تھا. ٹھیک ہے. تو یہی شو بزنس کے اندر ہی ایک لڑکی تھی. نام نہیں بتائیے گا, اس کے پوتے سنیں گے تو بعد میں ہم سے پوچھیں گے پھر. وہ آج کی بڑی اچھی سنگر ہے, وہ اپنے زمانے کی, آج کی سنگر بھی بہت اچھی ہے وہ. اچھا. تو وہ میرے ساتھ کام کرتی تھی, مجھے اچھی لگتی تھی. وہ کلاس 8 میں ہیں آپ؟ جی اچھی لگتی تھی. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ کو اچھا لگ سکتا ہے, اچھا لگنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور اس دور میں تو بہت ہی پاکیزہ قسم کا عشق ہوتا تھا. عشق میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس سے ہو جائے اس کے اندر عیب دکھتا ہی نہیں ہے. سب چیزیں اسی لیے آپ گرو کہلاتے ہیں بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تب پتہ چلتا ہے جب بریک اپ ہوتا ہے. نہیں, جب آپ کسی سے عشق کرتے ہیں نا تو اس کے سارے آپ چھپ جاتے ہیں. ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اس کا ڈانٹنا, اس کا کام لگانا, آپ اس کے پیچھے کتوں کی طرح جا رہے ہوتے ہیں, دم بھی ہلا رہے ہوتے ہیں. پتہ تب چلتا ہے جب آپ کے ساتھ کتے والی ہو جاتی ہے. اور پہلا جملہ یہی آتا ہے, میرے بیبی نے کھانا کھایا. نہیں, وہ اب تو کھانا تم نے کھایا کہ نہیں کھایا, مجھے کھلایا. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے. چلو اب میرے ساتھ چلو گلوریا جی چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کہیں نیچی ہلکی جگہ تو جانا ہی نہیں ہے. لیکن میں پرانے عشق سے واپس آنے کو تیار ہی نہیں ہوں. میں ابھی وہی ہوں. 8ویں کلاس میں ہے میرا بھائی, اور ایک بہت ہی ساتھ کام کرنے والی لڑکی اچھی لگ گئی. پھر کیا ہوا؟ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد آگے ہی نہیں بڑھی. وہ شو بزنس سے کام کرتی تھی, میں بھی کرتا تھا. وہ چونکہ لڑکی تھی تو وہ ذرا جلدی آگے نکل گئی. تو جب وہ جلدی آگے نکل گئی تو وہ جلدی پھر شادی بھی ہو گئی. پھر وہ جلدی بھی پاکستان سے چلی گئی. انہوں نے ان کے شادی کے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کرسیاں بھی لگائی. شادی کے شامیانے میں کرسیاں بھی لگائی تھیں. کرسیاں بھی لگائی تھیں. اور گانا بھی گایا تھا, دل کے آپ گرو کا تجربہ دیکھیں, کرسیاں انہوں نے لگائی, بتا میں نے دیا آپ کو. اور بلکہ آپ کو شاید پتہ نہیں, میں نے ان کے گواہوں میں بھی دستخط کیے تھے. دیکھیں یہ ہوتی ہے محبت. او تیری, مطلب یہ آپ کس قدر کیا ہے, کسی کا گیت ہے بڑا مشہور, میں خوش ہوں میرے آنسوؤں پہ نہ جانا, میں تو دیوانہ. نہیں وہ والی نوبت نہیں آئی تھی, وہاں تک نہیں پہنچے تھے. پہلے زمانے میں جو محبت ہوتی تھی نا, اس میں ایک دوسرے کا پھر بھی لحاظ ہوتا تھا, عزت ہوتی تھی. پیسے نہیں مانگے جاتے تھے. پیسے کی تو پیسہ تو خرچ ہوتا ہے جی. پیسہ تو دیکھیں آپ کی خواہش ہوتی ہے, جب آپ کسی کو مانگے نہیں جاتے تھے, خرچ ہونا ایک الگ چیز ہے. آج تو آپ کسی سے دوستی کریں, تیسرے دن اس کی اماں یا تو ہاسپٹلائز ہو جائے گی, یا اس کا ابا ہو جائے گا, یا اس کے گھر میں کوئی افقاد آ جائے گی, کرائے کے پیسے دینے ہیں, بہت ضروری ایمرجنسی. یہ کام بھی پورا کرنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ دل نہیں مانتا, اسی کے ساتھ مانتا ہے جس کی ساری چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. چاہے اس کی والدہ کو ہاسپٹلائز ہو تو کام کرنا ہے, اس کے گھر میں کوئی ملازمت کا کام ہے تو ہم نے کرنا ہے, اس کے کوئی گاڑی کا کام ہے, کوئی کسی چیز کا, سب ہم نے کرنے ہیں. آدھی رات کو اس کا فون آنا ہے تو ہم نے بھاگنا ہے. یہ بھی ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا لیکن ہر کسی کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے. مگر وہ آج کل کے دور میں. اچھا چلیں واپس آ جاتے ہیں. ہم نے وہ لڑکی کی شادی ہو گئی تو اس کو گڈ بائی کہہ دیا. اب آ جائیں آج کے دور کی جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ دوستیوں میں آپ 1 2 3 4 5 6 ہیں, 7 ہیں, 8 ہیں, 12 ہیں, لیکن وہ اس میں ایک آدھ کوئی ایسا ہے حوالہ کہ جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دل کی دھڑکن, ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے. دیکھیں ہوتی ہے, لیکن وہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. وہ ایک کوئی خاص ہوتا ہے, وہ ایک ہی دفعہ اگر وہ ملے زندگی میں کوئی ایک بات خاص ہوتا ہے, وہ ایک ملے تو ملے, ورنہ باقی تو ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں باقی دیکھیں وہ آپ کو کلنک کر جاتا ہے, وہ ایک آپ کی کیمسٹری مائنڈ کی کہیں نہ کہیں لگ جاتی ہے, وہ ایک ہی ہے. اگر وہ ہو گیا اس کے بعد ویسا کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ آپ کو یا تو اگر آپ کے ساتھ صحیح چل رہا ہے تو آپ کا ایک لنک بنا ہوا ہے, نہیں تو وہ آپ کو ایسی نصیحت کر گیا کہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ کسی کے لیے کام کرے. میڈم وہ آپ کو سکھا گیا. آپ ماشاءاللہ ایک جنٹل لیڈی ہیں, تو آپ کو نہیں ایسے آ کے کسی نے سہیل وڑائچ کی طرح پوچھا ہے کچھ اس طرح بتائیں میڈم آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. دیکھیں میں تو ابھی بھی سنگل مدر ہوں نا, تو آئے دن لوگ پرپوز کر رہے تھے واٹس ایپ پہ, یا میں ویسے ملی ہوتی آپ سے. یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ایک جملے میں ختم نہیں کریں گے. ناظرین میڈم سے بات کریں گے اور یقیناً مزیدار گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں
जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से वापस आए हैं इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे कि जहां से छोड़ के गए थे कि बात तो मिजाह के पहलू से हमने निकाली है, लेकिन वाकई सिंगल मदर जो होती हैं उनको ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है लाइफ में। जी हाँ, बहुत मुश्किल का सामना आपको अपने बच्चों को भी देखना होता है, सोसाइटी को भी देखना होता है, और अब जब आप बाहर निकल के वर्क कर रहे होते हैं 10 मर्दों से, लोगों से, हर तरह से के लोगों से, लेडीज और सोसाइटी में हैं भी हर तरह के मर्द। हाँ, और अगर आप अकेली हैं तो हर बंदा आपसे फ्री होने की कोशिश करेगा, दोस्ती करने की ऑफर करेगा, आपका बोलेगा कि मैं आपका ख्याल कर लेता हूँ, तो आप हर एक पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ता है कि सामने वाला सही है नहीं है। बहुत मुश्किल होता है, मगर ये कि आपको जो हिम्मत और बहादुर लेडीज होती हैं उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, और आप अपने एक मिशन को लेकर चल रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों को देखना है, मुझे अपने घर को देखना है, मुझे एक इज्जत से अपनी एक ज़िंदगी गुजारनी है, अपना एक इमेज अच्छा रखना है। तो ये बात है। और दूसरी बात है कि जब से मैं सेपरेट हुई हूँ और सिंगल मदर 2 साल हो गए मुझे, तो हर बंदा जो कोई थोड़ा सा वैसा मिलता है, मैं 2-3 मुलाकातें कर लेती हूँ, तो चौथी मुलाकात तो मुझे कहता है आपकी शादी नहीं करनी मैडम। तो मैं कहती हूँ कैसे मतलब थोड़ा सा, ये आपका कैमरा है, अब मैं बोलूंगा एक्शन, तो आपने उस तरह बताना जैसे वो कहता है। एक्शन ऐसे कहते कि मैडम आप कब तक अकेली रहेंगी ऐसे, अभी तो आप बहुत यंग हैं। तो मैंने कहा नहीं तो क्या हुआ, बच्चे हैं ना, मैं बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। नहीं आपको अपने लिए भी सोचना चाहिए, अपने लिए भी कुछ सोचे। तो मैंने कहा आपके कहने का मतलब आपको शादी कर लेनी चाहिए ना। मैंने कहा नहीं, मैं शादी की तरफ मेरा ध्यान जाता नहीं, ना मैं करूंगी, ना मेरा कोई, ना मैं पहली शादी से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। अच्छा, आजकल के दौर में जैसे मैडम हिना ने बताया कि जो मटीरियलिस्टिक हवाले हैं ना वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब उसमें से कोई सच्चा खरा खालिस हवाला निकालना मुश्किल होता है, ऐसा ही है? ये तो मुश्किल क्या, नामुमकिनात में से मैं जैसे ये कह रही है ना, देखें एक खातून है और वो यंग है, तो इनकी एक माशरे में वैल्यू है, और हर कोई इस सर्कल में अप्रोच करता है मुझसे शादी कर लें, फलाना कर लें। लड़का जो है ना, आदमी, उसको अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। जब आप एक स्टेटस सिंबल बन जाते हैं, आप एक ब्रांड बन जाते हैं, और आप इस सोसाइटी में घूमते हैं और लोग देखते हैं कि माशाल्लाह शक्ल सूरत का अच्छा है, सोशली इसको लोग जानते हैं, वेल ऑफ है, तो इस तरह औरतें भी पूछती हैं सर आप शादी नहीं करेंगे? सही, ये नहीं कि खाली खवातीन के लिए मसले हैं, ओके, हमसे भी पूछा जाता है। अच्छा, फिर आप बताते हैं कि घर में है एक? नहीं, हम कहते हैं करेंगे, आसरा देते हैं, अच्छा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। तो मकसद है कि आपको भी लोग अप्रोच करते हैं, ये खाली लेडीज़ के लिए मसला नहीं है। और बहुत सी जगहों पर आपको ये इस किस्म की बहुत सारी खवातीन को फेस करना पड़ता है कि आया उनके साथ काम भी ज़रूरी है और उनको एक लिमिट तक रखना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी न किसी के साथ बाप वाली बात है, एक दफ़ा कोई मामला बन गया, वो जो आप कहते हैं ना मोहब्बत पहली एक ही दफ़ा, वो एक ही दफ़ा है। अच्छा, मोहब्बत जो है वो कह रहे हैं आप, वो जो क्यूपिड का तीर है वो लगता है एक दफ़ा, देखिए वो एक दफ़ा लगता है और आपकी किसी के साथ केमिस्ट्री बनती है, आपका किसी के साथ माइंड सेट होता है, सही, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि आप उसको छोड़ नहीं पाते, आप छोड़ ही नहीं सकते। और एक दफ़ा अगर आप उसको छोड़ दें, उस ट्रॉमा से बाहर आ जाएं, उस टाइम फ्रेम से बाहर आ जाएं, तो वो आपके लिए एक ऐसी नसीहत होती है कि आपको सिखा देता है कि अब तुमने ये ऐसे मामला, और वो पंजाबी में कहते हैं फिर लग पता जाता है। हाँ, फिर लग पता जाता है, फिर वो कहते हैं ना वाह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने। नाज़रीन कराम, कदमों की चाप सुनाई दे चुकी है, अनवर भाई की आमद जो है वो स्टूडियो में होने वाली है, और जैसे ही चाय की बात होती है तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर साहब एक ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि चाय जो है वो ठंडी नहीं पी जा सकती। तो बराए मेहरबानी हम पे रहम कीजिए और हमें चाय जो है वो लेने दीजिए, हमें एक एक करके चाय दे दें। हम ब्रेक नहीं ले रहे, आप यकीन करें कि हम ब्रेक नहीं ले रहे, लेकिन हम जब इधर बात कर रहे हो तो इधर चाय दे दें, जब हम इधर बात कर रहे हो तो इधर चाय दे दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ना जो बात हो रही है
یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہے ایک ایسا حوالہ سوسائٹی میں گردش کر رہا ہے، وہ مرد ہوں خواتین ہوں، کہ جو صرف اپنے مفاد کو تابع رکھتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اپنے مفاد پہ ختم کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. آج کل لوگ بہت پریکٹیکل ہیں. آپ بنا مطلب کے ملتے نہیں ہیں. اگر سامنے والا کچھ، میں لیڈیز جینٹ سبھی کو بولوں گی، پیسے مل رہے ہیں مطلب پورا ہو رہا ہے، صحیح ہے، ملاقاتیں جب تک ہے کام ہو گیا، اس کے بعد کون تم کون ہم، ایسی مخلصی اب رہی نہیں. اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مخلص بندہ آپ کو مل جاتا ہے اور جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو کے چل رہا ہے، آپ کے لیے اچھا سوچ رہا ہے، تو آپ سوچو گاڈ گفٹڈ ہے. ورنہ آج کل جھوٹ ہے. میں تو کہتی ہوں ہر قدم پہ جھوٹ ہے، ہر بندہ جھوٹ کی ایک وہ لے کر گھوم رہا ہے. اچھا ہم سامنے والے کو سمجھ جاتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، پر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ ہمارا، کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے نا سوسائٹی میں، لوگوں کو اسی طرح لے کر ٹیکل کرنا پڑتا ہے. ان کو ہم اوپر کہہ نہیں سکتے کہ آپ پتہ سب کچھ ہے. اچھا کیا سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، ہاں جھوٹ بول رہے ہیں اور انلیمیٹڈ جھوٹ بول رہے ہیں، جس کا جو مرضی ہے جہاں مرضی ہے. جھوٹ کا ایک پہلو ہے. ایک تو جھوٹ بولتا ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک جھوٹ بول رہا ہے اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے. وہ تو گفتگو ہی الگ ہے نا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصلحت آمیز سچ سے، مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے فتنہ انگیز سچ سے. وہ سچ جو فتنہ پھیلا دے اور آگ لگا دے، اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جو کہیں پانی ڈال رہا ہے. انہوں نے کہا نا آج کل کے دور میں اگر آپ کو کوئی ایسا مل جائے جو ٹرسٹ وردی ہو اور آپ کے ساتھ بالکل مخلص ہو، آپ اس کی قدر کریں. آج کل کے دور میں مل نہیں رہا. اچھا لیکن باس، اگر ایسا کوئی 1 2 4 8 10 نہیں ہوں گے تو پھر سوسائٹی بالکل ہی کولیپس کر جائے گی. تو لیکن ہیں، دیکھیں ہیں. اب ڈھونڈنا شرط ہے. اب میں اس کے دوسرا آپ کو اس کا جملہ پورا کر رہا ہوں. آپ کبھی کوئی موویز دیکھتے نا، ڈرامے دیکھتے، تو میری بڑی اچھی عادت ہے، میں اس میں سے لائنیں کیچ کر جاتا ہوں. اچھا. ایک ڈرامہ تھا پریزاد، اس میں وہ کہتا ہے کہ انسان کو جب تک کوئی چیز نہیں ملتی، حاصل نہیں ہوتی، تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو مٹی کرتا ہے. اور جب وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس چیز کو مٹی کر دیتا ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی ویلیو تب احساس ہوتی ہے جب وہ آپ کی لائف سے نکل جاتا ہے. صحیح. تب آپ کو خیال آتا ہے یار یہ تو میرے ساتھ اتنا اچھا تھا، میرے یہ کام بھی کرتا تھا، مجھے فائنینشلی بھی سارے معاملات دیکھتا تھا، میرے فزیکلی بھی بہت سارے معاملات تھے جو میں جہاں مجھے ضرورت پڑتی تھی، ہاں برابر سے کھڑے ہوتے تھے، کام کرتے تھے. ایک آدمی خالی میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور تو ہم 1 سے 2 دکھتے تھے. اس میں بھی لوگوں کو آج کل جب آپ ہٹ جاتے ہیں تو پھر اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ہاں، اور مطلب اس آدمی کا تو بالکل بھی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ کہیں لائل تھا، آپ نے اسے کھو دیا. مثال ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس کرولا ہے، آپ دوسری کرولا اسی ماڈل اسی میک کے کھڑی کر سکتے ہیں، پر جو پہلی کا مزہ تھا اس والی کرولا کا وہ شاید اس میں بھی نہ ملے. وہ آپ نے بڑے دل سے بڑی محنت سے سجائی تھی، اس میں بڑے چیزیں آپ نے ایسیسریز لگائی ہوئی تھیں، آپ نے اس کی بڑی کیئر ٹیئر کی تھی. دوسری بھلے سیم چیز ہو لیکن پھر بھی آپ کو یاد آئے گا یار وہ پہلی کے ساتھ تو میں نے بڑی اسکریچیں ماری تھیں، بڑی ریسیں جیتی ہوئی ہیں. تو آپ کا نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے. تو پھر آپ کو آگے جا کے نظر آتا ہے کہ یار اتنے سارے آپشنز ہیں نا. اب وہ جو پہلے چلا گیا وہ ہمیں نصیحت کر گیا کہ اب وہ ان کی بات ہے کہ ہمیں ہر ایک کو پھر اس حساب سے لے کے چلنا پڑتا ہے، لیکن پھر ہم آگے کسی کو اپنے تک آنے دیتے نہیں. باؤنڈریز بنانی پڑتی ہیں آپ کو اپنی. اگر آپ ریڈ فلیگز نہیں دکھاؤ گے تو آپ کے لیے تو ہر کوئی ایسا ہے کہ جی یہ تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. نفیس بھائی جس یہ بتا رہے تھے اپنا گرو والی بات پہ بھی آؤں گا میں بھی، کہ لڑکیاں خود اپروچ کرتی ہیں. ایک آپ نے ایک پی ٹی وی کا جو دور گزارا ہے، وہ پی ٹی وی اکیلا پی ٹی وی ہے، اور اس میں نظر آنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ اس وقت بنتا تھا. ایسا اس دور میں بھی ہوتا تھا؟ کہیں اس مسکراہٹ میں بھی کوئی پیغام ہوتے تھے؟ کچھ یہ دور گزرا ہے؟ ہاں بالکل ہوتا تھا، اور یہ تو سر راہ بھی ہوتا تھا، اور اہل محلہ میں بھی ہوتا تھا، واہ واہ، اہل رشتہ داروں میں بھی ہوتا تھا. نہیں جب آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر آ گئے، جی ہاں، کیونکہ اس وقت پی ٹی وی کا تو روما اتنا شاندار ہے کہ بس مطلب اس کی جو ٹور ہی الگ ہے نا. تو آپ اسکرین پر آنے کے بعد، ہیرو بننے کے بعد آپ فیملی گیدرنگ میں ہیں، تو پھر آپ وحید مراد فیل کرتے تھے؟ بالکل.
بالکل ایسا ہوتا تھا اور ہم بڑا پراؤڈلی فیل کرتے تھے. اور اس زمانے میں جتنے بھی پرائیویٹ چینل ہیں 10 12 15 سال کی پیداوار ہے. اس سے پہلے تو سوائے ٹیلی ویژن کا کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے ٹیلی ویژن پہ بہت وقت گزارا ہے. اور بیسیکلی ٹیلی ویژن ہی پی ٹی وی ہی ہماری شناخت ہے. صحیح. اور اس وقت یہی تھا کہ ہم بس گزرنا ہوتا تھا اور خوشبو پھیل جاتی تھی چاروں طرف. وہ وقت ہم نے گزارا. اور وہ کیا کمپلیمنٹ سننے کو ملتے تھے جب آپ فیملی میں, تو اس دور میں تو میرا خیال ہے شامیانوں میں ہی شادیاں ہوتی تھیں, نہیں ہوتی تھیں. نہیں ہوتی. بالکل بالکل بالکل. اور یہ شامیانے میں کرسیاں بھی لگاتے تھے. نہیں وہ تو دیکھیں آپ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں. وہ پروائی پہلے عشق کے زخموں کو مت کرے, پوتے ہیں اب تو اس کے بھی 2-3 سال کے. کیا بات. مطلب یہ کہ ساری زندگی کرسیاں تو نہیں لگائی ہیں. اچھا الحمدللہ شادی بھی کی آپ نے اور ماشاءاللہ زندگی آگے ماشاءاللہ زندگی بڑی. وہ جو ماشاءاللہ بھابھی ہیں ہماری, جی جی, تو ان کا حوالہ یہ تھا کہ آپ نے بتایا گھر والوں کو, ہم ہر اپنے آنے والے مہمان سے پوچھتے ہیں, یا آپ نے بتایا گھر والوں کو کہ جی یہاں چلے جائیں؟ نہیں, وہ میری فرسٹ کزن ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور میری والدہ کی پسند ہے. تو مطلب خالہ کی جو والدہ نے کہا, ہاں خالہ کی بیٹی ہیں یا ماموں کی؟ خالہ کی. ہاں تو پھر والدہ کی پسند ہے نا. پھر جو والدہ نے کہا تو پھر وہ ایسے ہی ہوا. اچھا اس دور میں ہوتا بھی یہی تھا, جو اماں ابا نے کہہ دیا وہ امینو ان جو ہے وہ تسلیم کر لیا جاتا تھا. آپ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے یا نہیں کیا؟ میں نے تو شادی سے پہلے دیکھا بھی نہیں. ارے بھائی یہ دیکھو ایسی بات حقیقت ہے نا, میں یہ ساری ناظرین یہ ڈیبیٹیبل گفتگو جو ہے گرو چھیڑ رہے ہیں, اور میں واپس آ کے ان سے یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں, اور بریک سے واپس آنے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑیں گے. ہمارے گرو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھابھی کون ہیں, کیا ہیں, کیسی ہیں, اور جب یہ گھونگھٹ اٹھا رہے ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ لاٹری کھول دے. کیا آپ دونوں اس بات سے جو ہے وہ سہمت ہیں, یا وہی جو ہے باس جو ہے وہ کامیڈی کر رہے ہیں؟ باس ایسا نہیں کریں. میں تو سہمت, میں تو کہتی ہوں شاید سچ ہی کہہ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. مطلب ہے کہ مگر حیران ہوں, اس شہر میں نہیں تھے. اچھا وہ والدہ گئیں اور خود ہی والد صاحب بھابھی کا تعلق کہاں سے؟ وہ پنجاب سے. اچھا. تو وہاں گئے اور انہوں نے اپنے طور پہ آ کے بتا دیا کہ کڑی پسند کر لے. ہم نے اس لیے نہ نہیں کی کہ ہم نے کہا ہو ہی نہیں رہی, کسی بہانے ہو بھی جائے. چلو ہو تو رہی ہے, تو بنا لیا, کچھ تو آئے گا, کوئی تو آئے گا. تو پھر جس دن شادی کے لیے ہم گئے پنجاب, تو وہیں کس شہر کی ہیں بھابھی؟ لاہور. تو مین لاہور. تو پھر وہاں گئے تو پھر گھر والوں کے ساتھ وہ شاپنگ کے سلسلے رہے. پھر جس دن مطلب مہندی یا نکاح کے فنکشن تھے اسی دن دیکھا. اچھا. تو اس سے پہلے میری نہ کبھی ملاقات تھی نہ کبھی جان پہچان. ہم کو تو یہ تھا کہ ہاں جی ہو رہی ہے. پھر آپ مطمئن ہوئے کہ جیک پاٹ لگ گیا. دیکھیں جی جیک پاٹ کیا, یہ اگر آپ سمجھے نا کہ کسی کے ساتھ آپ جانتے ہوں اور لو میرج کر لیں, پھر اس کے ساتھ بھی آپ رشتہ ازدواج میں چلے جائیں, یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے. ہمارے جو ہمارے بڑے تھے, ہمارے والدین آپ کے تھے, انہوں نے بھی کبھی کسی کو نہ دیکھا ہے لیکن انہوں نے بھی اپنی زندگیاں گزاری. جی بالکل. اور اصل میں اس زمانے میں جو ہمارے بڑے چلے گئے, آپ دیکھیں کتنی ہی تکلیفیں ہوں, مسائل ہوں, اولاد ہو نہ ہو, پھر بھی وہ رشتے نبھاتے تھے. اور ڈائیورس کے ریشیو کم تھے, مطلب نہ ہونے کے برابر. آج یہ راکٹ ہائی ہیں. ریزن وہی, میں کہیں نہ کہیں ڈراموں کو, کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کو,
ہم نے اپنے ارد گرد اتنا زیادہ وہ خواہشات کو ماڈل بنا لیا ہے کہ اگر باپ ہمیں یہ چیز دیتا ہے تو وہ باپ ہے. صحیح. اگر وہ میکوین بینٹن کا بیگ پینسل کاپی لا کے دے گا تو باپ ہے. اگر شوہر مجھے گل احمد کھاڑی کسی برانڈ کا جوڑا لا کے دے گا تو وہ شوہر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ مجھے سینما میں یا کسی اچھی جگہ پہ کچھ کھلائے گا پلائے گا تو وہ شوہر ہے. ورنہ یہ کام یہ چیزیں تو مجھے میرے باپ نے بھی نہیں دی, تو میں نے شادی کر کے. اچھا یہ بڑا المیہ ہے نفیس بھائی. شاعر کہتا ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے, اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. جس طرف کو یہ آج سوسائٹی جا رہی ہے, کہیں الارمنگ حوالے ہیں, کہیں ڈرے ہوئے ہیں آپ؟ منصور میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں, کیونکہ آج ہم ہیں تو ہم نے سنبھال رکھا ہے. کل اگر ہم نہ ہوئے تو یہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں, بچے ہیں, یہ کہاں جائیں گے اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے. کیونکہ معاشرہ جو ہے ہمارا وہ انحطاط کا شکار ہے بہت بری طرح سے, اور جو ہم نے باؤنڈریز بنائی تھیں وہ ساری باؤنڈریز ٹوٹ رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک لو میرج کا ہے, بہت کم لو میرج میں نے دیکھی ہیں کامیاب ہوتی ہیں آج کے دور میں. آج کے دور میں آپ نے لو کر لیا جی, پھر اس کے بعد میرج پچھتاوا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کامیاب نہیں ہوتی عموماً. سر لو, میں تو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لو میرج میں نے تو یہ ویلفیئر کے کاموں میں دیکھا ہے. میں کہتا ہوں یہ لو میرج کے چکر میں غریب بچیاں گھروں سے بھاگ کے شادیاں کر رہی ہیں, سال 2 سال شادیاں رہتی ہیں. وہ ایسا نوجوان جو خود سیٹل نہیں ہے, اس نے اس کو سبز باغ دکھائے ہیں, 15-20 ہزار روپے کرائے کی جگہ پہ اس کو رکھا ہے. جب اس سے 1 بچہ 2 بچے ہو گئے, اس نے اس کو ڈائیورس دی. اب وہ لڑکی جو گھر سے بھاگ کے آئی ہوئی ہے, وہ نہ اپنے گھر واپس جا سکتی ہے, نہ اس کے آگے کچھ ہے, نہ اس کے پیچھے, اس کے آگے کنواں پیچھے کھائی ہے. اب یہ وہ لڑکیاں ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں مالز میں سروسز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کسی نہ کسی جگہوں پہ آپ سمجھیں کہ وہ اپنا ایک بچہ پالنے کے لیے وہ مال میں جابز کر رہی ہیں, 12-12 گھنٹے کھڑی ہیں. شکل صورت کی بھی اچھی ہیں, مگر کیا وہ جو ایک ایج میں ایک زور ہوتا ہے نا کہ محبت کرنی ہے, کیونکہ ڈرامے میں دیکھ لیا اور ہم نے فلموں میں دیکھ لیا ہے, وہ ان کو یہ حرکت کرنے پہ مجبور کرتی ہے. پھر جو چیزیں ان کے باپ بیچارہ کسی بھی وجہ سے نہیں دے پایا, وہ باہر کا آدمی آ کے ان کو وہ سبز باغ دکھاتا ہے کہ آؤ تمہارے باپ نے تو تمہیں فلم نہیں دکھائی, آج میں دکھاؤں گا. تمہارے باپ نے آج تمہیں سی ویو سیر نہیں کرایا, 6 مہینے سے میں بائک پہ کرا دیتا ہوں. تو وہ اسی میں اس کو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہی سب کچھ ہے. حالانکہ ایک ریئل لائف اور ایک آپ کی جو میڈیا کی لائف ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے, بہت فرق ہے. آپ نے کہا ماربل پہ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. بھائی اس پہ بھی تو چلنے کا سلیقہ ہے, اس پہ بھی تو چلنے کے آداب ہیں. ہاں لیکن اس کو آپ چونکہ مٹی کی پیداوار ہیں, آپ مٹی پہ چلے ہیں, آپ کو چلنے کا سلیقہ سکھایا گیا مٹی پہ, تو آپ ایک دم کنورٹ ہو کے نہیں جا سکتے. تو وہ ایک دم کی جو کنورژن دراصل وہ ایک ہمارے اصولوں میں ہے کہ صبر کریں اور اپنے اندر برداشت پیدا کریں. صحیح. نہ آج ہمارے اندر برداشت ہے, نہ ہمارے میں صبر ہے. آپ ایڈ دیکھیں, دل مانگے مور, دل کو زیادہ چاہیے, مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور. دوسرا جملہ کیا ہے, دل مانگے ابھی, ابھیچ چاہیے, ابھیچ چاہیے. صبر نہیں ہے نا. اگر آپ صبر کریں, ہو سکتا ہے آپ کے والدین آپ کے لیے اس بیوقوف سے بہتر کوئی اچھا آدمی ڈھونڈ لیں. ان کا کیا ہوا کام اگر اللہ کرے آپ کا چل سکے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی مسہب ہو جاتا ہے کوئی ان کا, تو وہ بڑے بیٹھ کے اس کو سالو بھی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. سالو بھی, اگر سالو نہیں بھی ہوتا وہ دوبارہ اس اپنے بچے کو اون کریں گے. آپ اس طرح سڑکوں پہ بیارو مددگار تو نہیں پھریں گے. یہ بچے سوچتے نہیں ہیں. دیکھیں جب آپ سوشلی ایکٹیوسٹ ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے ریئلسٹکلی فیس کی ہیں. میرے پاس جوان لڑکیاں مشکل سے اتنی اچھی شکل صورت کی 20-21 سال کی, 18-20-22, ہاں جی, میرا بچہ ہے, مجھے اس کے پاس دودھ کے پیسے نہیں ہیں, پیسے دیتے ہیں. اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو میں کہیں نہ کسی نہ کسی غلط جگہ پہ جا کے کام شروع کروں گا. تو پھر آپ ان بچیوں کو ترس آتا ہے دیکھ کے کہ بیٹا تم نے کیا کیا.
انہوں نے وہ حرکت کر دی کہ انہوں نے اپنے اگلے بھی دروازے بند کیے ہیں اور پچھلی کھڑکیاں بھی بند کر دی. تو یہ کہیں نہ کہیں آج بہت بڑا فیصلہ بغیر سوچے. آپ کو اس طرح کے کچھ لوگوں سے وابستہ پڑتا ہے, کچھ آپ نے دیکھا ہے, کچھ بتانا چاہیں گی, کچھ اویئر کرنا چاہیں گی ہمارے دیکھنے سننے والوں کو؟ میں یہ کہتی ہوں کہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ لڑکیوں کو محبت ہو جاتی ہے لڑکوں سے, بنا دیکھے وہ میسج پہ بات کرنا, پھر اس کی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک وقت کھانا ہوٹل میں کھلا دینے سے یا اس کے ایک دفعہ سی ویو گھمانے سے آپ یہ نہیں سمجھے کہ وہ اس کے مالی حالات کیسے ہیں, وہ فیملی کیسی ہے, وہ لڑکا کیسا ہے, وہ کس کاسٹ کا ہے. آپ بنا دیکھے اس کے پیچھے بھاگتی ہو, پھر جب گھر والے منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وہ لڑکا بھی لارے لپے دیتا, کپڑے لے کر آ جاؤ, 2 جوڑے باندھ کر میں تمہیں پوری زندگی خوش رکھوں گا. پھر وہ کہاں کھڑی ہے, 1 سال 2 سال بعد ایک بچہ لے کر اس کی پوری زندگی خراب ہو گئی. تو جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرو, اپنے پیرنٹس پہ چھوڑیں. پتہ ہے کیا, اس سے اور بھی جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, وہ میں پنچایت کمیٹی میں بھی رہا ہوں ایز اے جوڈیشنری, اور ہم این جی او میں بھی کام کرتے ہیں. اس وقت طلاق کے اور خلا کے اتنے کیسز ہیں کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ یار نہ کرو, طلاق نہ دے, یار تم خلا نہیں لو بیٹا. آپ یہ سوچو, اچھا وہ مار پیٹ بھی رہا ہوتے ہیں مرد, وہ لڑکے جو بے روزگار ہوتے ہیں نا, فرسٹریشن کا شکار, جب فرسٹریشن میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں, نشے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو دوسرے مردوں کے آگے پیش کر سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کرتے ہیں. دیکھیں فرسٹریشن جو ہے نا لڑکے کے اندر, وہ ان کی فینٹیسی ہے. ان کی فینٹیسی یہ غریب آدمی ہوں, غریب ماں باپ کے گھر پیدا ہوں, اب اس کی بھی تو خواہش ہے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں. اس کو وہ لڑکی چاہیے, وہ لڑکی یا اس کے گھر والے نے, اگر اس نے کہیں شادی کیا تو وہ پریشر دے گا کہ میری یہ ضرورتیں بھی پوری کرو, ابا سے بولو, ابا سے بولو, اماں سے کہو. بالکل بالکل. پھر اس کو چاہیے بھی کرینہ کپور ہے, تو وہ کہتا ہے ایسے بنو. اچھا پھر افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کل لڑکے اپنے ساتھ جو جوان لڑکیاں جن سے وہ شادیاں بھی کر چکے ہیں, ان کو اپنے ساتھ ایسے گھماتے ہیں جیسے وہ کوئی ڈسپلے. ایسے کپڑے پہنو کہ بازار میں 4 آدمی تمہیں دیکھیں تو ہمیں پتا چلے, ہمیں کہ ہاں دیکھو ہمارے ساتھ آج ہم کیا لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ اس کی اپنی تو کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ وہ کوئی خود اچھا لباس دے سکتا ہے, نہ اچھا کہیں اس کی شکل اچھی ہے, نہ اس کے پاس نوکری اچھی ہے, نہ اس کے پاس کوئی گاڑی اچھی ہے, نہ گھر اچھا ہے. ہاں عورت ایسی نظر آئے کہ لوگ کہیں یار کم سے کم اس کے پاس, پاگل کے پاس یہ عورت تو اچھی ہے, دکھنے میں تو صحیح لگ رہی ہے. تو یہ بھی ایک المیہ ہے. وہ لڑکے آج کل فینٹیسیز ہیں ان کی, وہ ایک خیالی دنیا میں, وہ فینٹیسی کہاں سے آئی؟ اگین سوشل میڈیا. تو شہزاد صاحب آپ بتائیں وہ گھر بسے گا نہیں بس رہے نا, یہ لڑکا ہی مخلص نہیں ہے اس لڑکی کے. اچھا لڑکا تو مخلص نہیں ہے, لیکن یہ جو خواب دیکھنے والی لڑکیاں ہیں ان کو بھی تو کہیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ وہ شخص جو خود اسٹرگلنگ کے حوالے رکھتا ہے وہ کیسے آپ کو بہتر لائف دے سکتا ہے. تو جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں, کرینہ کپور کا انہوں نے ذکر کیا, وہ کسی وہ کسی نواب زادے کی تلاش میں ہوتی ہیں. کرینہ کپور نے بھی شادی جو ہے وہ سیف علی خان سے کی ہے, نواب, پٹوڑی نواب. تو یہ چیزیں آج کی لڑکی کو اویئر کرنی پڑے گی, سمجھنا پڑے گا. میڈم ہمارے پروگرام کا وقت کب ختم ہو گیا ہمیں نہیں بالکل آئیڈیا ہوا, اتنی ہنستی مسکراتے اور بہت سارے مسائل پر ڈسکس کرتے ہمارا یہ آج کا شو رہا. کوئی میسج دینا چاہیں تو یہ کیمرہ ہے آپ کا. میں یہی دینا چاہتی ہوں پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی دیں, گھر کا ماحول اچھا رکھیں, بچوں کو میڈم کیا ہو گیا؟ میڈم کا مائک ہل رہا ہے, بال ٹکرا رہے ہیں. ہیلو بولیں. ہلو ہیلو ہیلو. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی میڈم کوئی میسج دینا چاہیں تو یہ کیمرہ ہے آپ کا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل کے پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچوں کو لک آفٹر کریں, ان کو دیکھیں, سوشل میڈیا کی ظاہری رنگینیوں کو بچے نہ اپنائیں, اور تعلیم اچھے اسکول میں, مہنگے اسکول میں لوگ دے رہے ہیں مگر تربیت اچھی نہیں کریں. سب سے زیادہ فوکس تربیت پہ بھی ہونا چاہیے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ جو طلاق کی شرح جو بڑھ چکی ہے آج کل,
وہ اسی وجہ سے ہے. اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دیں, ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی اچھی تعلیم و تربیت دیں, اور یہی ہمارا اسلام کہتا ہے اور یہی میرا بھی میسج ہے. بہت شکریہ. جی شہزاد بھائی. میں خاص طور پہ نوجوان نسل کے جو بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کو یہ میسج دوں گا, دیکھیں زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, آپ گرتے ہیں, آپ کو لاس ہوتا ہے, آپ کو ناکامیاں ہوتی ہیں, اپنے آپ کو آپ نے وہاں نہیں لے کے جانا کہ جہاں سے آپ واپس نہ آ سکیں. زندگی چلنے کا نام ہے, اپنی غلطیوں سے کوتاہیوں سے سیکھیں, کوشش یہ کریں کہ غلطیاں نہ ہوں, مگر غلطیوں سے ڈس ہارٹ ہو کے سوسائڈ کر لینا, میرے امتحان میں نمبر کم آئے تو کیوں آئے, میری نوکری نہیں لگی تو کیوں نہیں لگی, اور زندگی میں اگر میں کچھ نہیں بن سکا تو اس پہ آپ اپنی زندگی کو ہار دیں. زندگی کے اندر غلطیوں سے سیکھیں, ریجیکشن کو ہتھیار بنائیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں. زندگی بہت اچھی ہے, آپ کی جان بہت قیمتی ہے, آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, جن کو آپ کے ہونے سے بھی اور نہ ہونے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اپنی زندگیوں کا خیال کریں. بالکل ٹھیک ہے. نفیس بھائی. دیکھیے میں تو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان نسل کو. سب سے بڑا جو بات میں اہم ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں, آپ ماں باپ نہیں ہو سکتے ماں باپ کے. تو ماں باپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, جو بھی بات کرتے ہیں, جو بھی سوچتے ہیں, وہ اپنے لیے کم اور اپنی اولاد کے بھلے اور فائدے کے لیے زیادہ سوچتے ہیں. تو ایک دوسرے سے حسد کرنا یا ایک دوسرے کے لیے گڑھا کھودنا یا ایک دوسرے کے لیے برا سوچنا جو ہے وہ بند کر دیں. سب مل جل کے رہیں, ماں باپ کے سائے میں رہیں, اور جہاں جیسے جو ماں باپ کہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہی آپ کی باؤنڈری ہے, اس پہ عمل کریں. بہت شکریہ. بالکل صحیح ہے. ناظرین, صرف ہنستے مسکراتے ہم نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے. ہماری تہذیب, ہماری ثقافت, ہماری شریعت, جو ہمارا دین ہمیں سمجھا رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے, تو وہ سارے حوالے ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں. ماں باپ آپ کے سب سے زیادہ مخلص حوالے ہوتے ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے جو بہکانے والے حوالے ہیں نا, کسی بھی صورت بہکا رہے ہوں وہ, تو ان سے بہت محتاط رہیں. اگر یہ سارے معاملات آپ اپنے بڑوں سے ڈسکس کریں گے تو زیادہ بہتر رہیں گے, اور یہ سوسائٹی جو ہے وہ جو کولیپس کی طرف بڑھ رہی ہے شاید کہیں ٹھہر جائے اور معاملات بہتری کی طرف آ جائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. بات دل سے دل تک جانے دو, ہر لمحہ